ویلکم ٹو بٹوین دا لائنس. میرا نام مہران وزیر ہے اور ڈاکٹر خادم حسین صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, آپ کو اندازہ بھی ہے, مطلب سوشل میڈیا سے کم از کم پتہ چل گیا ہے, شمالی وزیرستان میں 4 نوجوانوں کو ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا گیا ہے. یہ ان کا تعلق ایک وہاں پہ لوکل ایک تنظیم یوتھ آف وزیرستان سے تھا, جن کا کام ہے کہ امن کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا, امن پہ بات کرنا, اسکول کی ڈیمانڈ کرنا, یونیورسٹیز کی بات کرنا. ابھی وہ ان کی سپیچز بھی آ رہے ہیں جہاں جہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو کہا ہے کہ ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے, فنا کی ضرورت ہے. تو یہ ان کا تھوڑا سا میں پروفائل آپ کو بتا رہا تھا کہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا گیا ہے. غصہ بھی ہے, غم بھی ہے لوگوں میں, کیونکہ سوشل میڈیا سے مسلسل آ رہے ہیں, ٹرینڈز بھی چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. اگرچہ پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں ہے, اس پہ اتنا نہیں ہے. میں نے ڈیوا ریڈیو وائس آف امریکہ پہ دیکھا ہے, لیکن اور جگہوں پہ میں نے نہیں دیکھا. اب جب سب سے تشویش کی بات ہے نا, یہ اگر آپ اس کو ایک اس طرح کے چین میں دیکھ لیں نا, کہ ملٹری آپریشن ہوئے, پھر کہا کہ کلیئر وزیرستان, اور وہ بہت چلا بھی, مطلب یہاں مین اسٹریم میڈیا میں سب لوگوں کو بتایا پاکستان میں. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے فوج نے ڈیولپمنٹ کاموں میں بھی حصہ لیا. جس طرح وہ پیس بلڈنگ جو ہے نا, وہ تو سویلین کا کام ہے, لیکن وہ ابھی تک چلتا رہا. اب وہاں پہ چونکہ آپ خود گئے ہیں وہاں پہ, نارتھ وزیرستان آپ نے دیکھا ہے, پورا نئے ضلع آپ نے دیکھے ہیں, ساؤتھ وزیرستان اور کرم سارے. وہاں پہ ہر گاؤں کے شروع میں چیک پوسٹ بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ فوجی پریزنس باری ہے, وہاں پہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ ابھی مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو نا عام ذہن آپس میں نہیں کمپریہینڈ کر پا سکتا. یہ دیکھیں کہ آپ, کیا ہو کیا رہا ہے. ہاں یہ بہت ضروری ہے, اس پہ بات بھی کرنا ضروری ہے, اس کو سامنے لانا بھی ضروری ہے. اس وجہ سے بھی کہ اس کو اعداد و شمار کے ذریعے دبایا جاتا ہے. سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید انسان شماریات ہیں, کہ 2 لوگ یعنی اور 2 لوگ 3 مارے لوگ گئے. اور ہاں, 4 لوگ اور 5 لوگ, تو حساب یہ لگاتے ہیں کہ 2009 میں اتنے لوگ مرتے تھے, اور 2012 میں اتنے مرتے تھے, اور 2014 میں اتنے مرتے تھے, اور اب 2022 میں اتنے لوگ مرتے ہیں, تو ہم نے وزیرستان کلیئر کر دیا. تو انسانوں کو شماریات بنا دیے, انسانوں کو اعداد و شمار بنا دیا, اور اس میں الجھا دیتے ہیں ہمیں, الجھا بھی دیتے ہیں, ان پھر اس کو اسٹیٹسٹکس میں. اس طریقے سے الجھا بھی دیتے ہیں, اس کو کنفیوز بھی بنا دیتے ہیں. دوسری بات یہ, اس کو واقعات کی شماریات بھی بنائی. یہ تو انسانوں کی شماریات بناتے ہیں, پھر واقعات کی شماریات بناتے ہیں. فلاں جگہ پہ واقعہ ہوا, یہ ہوا 2014 میں اتنے واقعات ہوئے, 2015 میں اتنے ہوئے, 2016 اور 17 میں اتنے ہوئے, اور پھر 2022 اور 20 میں اتنے ہوئے. تو واقعات اتنے کم ہوئے, تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ کلیئر ہو گیا. اب یہ دیکھیں کہ پچھلے یعنی ایسا ہوا نہیں ہے, مطلب یہ نہیں ہوا ہے کہ تمام تر آپریشنوں کے باوجود ٹارگٹ کلنگ تھم گئی ہو. ٹارگٹ کلنگ میں کوئی نہ کمی آئی ہے, نہ وہ ختم ہو گئی ہے. ٹارگٹ کلنگ کے ساتھ ساتھ جبری گمشدگیاں وہ جاری ہیں, بدتاخوری وہ جاری ہے. تو ایک تو جو ضرب عضب تھا, اس پہ جتنا بھی خرچ ہوا اور جتنا بھی اس کو مارکیٹ کیا گیا, اس کے بعد رد الفساد ہوا, اس کے لیے بھی جتنا مارکیٹ کیا گیا, اس کے بعد فٹ بال ٹورنامنٹ کروائے گئے, یہ کروایا گیا, وہ کروایا گیا. اب آپ دیکھیں جہاں سے یہ نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے, حیدر خیل گاؤں جو میرالی وزیرستان میں ہے. اب یہ دیکھیں میرالی وزیرستان میں خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں, میرا خیال ہے جون جولائی تھا شاید, تو اس دوران عوامی نیشنل پارٹی کے ایک امیدوار کو, مصور داوڑ کو, اسی علاقے میں ٹارگٹ کلنگ اس کی ہو گئی تھی, اس کو شہید کیا گیا تھا. اور یعنی یہ بھی پولیٹیکل لوگ ہیں, مطلب یہ پولیٹیکل بھی ورکر ہیں, سیاسی اور ہیں, وہ بھی سیاسی جماعت سے تعلق بھی رکھتا تھا, اور یہ بھی ایک تنظیم سے تعلق رکھتے تھے. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں. دوسری یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے یا ہوتی آ رہی ہے, ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو یا تو کارکن ہیں,
سیاسی سماجی کارکن ہیں یا بولنے والے ہیں جو لوگ بول سکتے ہیں یا لکھنے پڑھنے سے جن کا واسطہ ہے یا جو شعور رکھتے ہیں اپنے علاقے کو پرامن بنانے کا جو شعور رکھتے ہیں یا ان میں ڈیولپمنٹ لانے کا جو شعور رکھتے ہیں ان میں ترقی کے کاموں کا جو شعور رکھتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ اپنی بات جاری رکھیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ جتنے بھی ٹارگٹ کلنگ ہوئے ان کا سیاست سے وابستہ وہ لوگ ہیں سیاست سے, مقامی لوگ کیا سمجھتے. اس دفعہ جب عید پہ میں گیا تھا جنوبی وزیرستان, وہاں پہ ایک دوست نے کہا کہ یہاں پہ تو جو عام لوگوں میں بات ہو رہی, جس طرح اسٹریٹ وزڈم ہے عام لوگوں میں بات ہو رہی تھی, تو وہ بات اس طرح ہو رہی ہے کہ یار ٹارگٹ کلنگ میں شدت کا امکان ہے, تو شدت آئے گی. تو میں نے کبھی یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہوں گے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ لوگوں کی بات بتا رہا تھا بیسیکلی, ایک قسم کا ڈیٹا میرے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ان لوگوں کا ہوگا جس کے ذریعے سے وہ ٹیرر پہ لا سکے. یعنی تو میں نے کہا کہ کون ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ تحریکوں کے لوگ ہوں, تحریکوں سے وابستہ, پھر سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں, خاص کر وہ سیاسی پارٹی جو امن کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ سیاسی پارٹی جو مطلب نیشنلسٹ پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی ہو گئی اس طریقے سے, ان کے کارکن ہوں گے. تو اس کی وجہ سے وہ ٹیرر بڑھے گا. تو اس سے آپ نے جو شروع میں بات کی کہ یہ اعداد و شمار انسیڈنٹس, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیکیٹر ہے. لوگوں کا مرنا 2012 میں ڈیفرنٹ ہے, لوگوں کا مرنا 2020 میں مختلف ہے. یہ ایک انڈیکیٹر ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ کتنے واقعات ہوئے, لیکن یہ واحد انڈیکیٹر نہیں ہے. وہاں پہ لوگوں کی زندگی, وہاں پہ تھریٹ پرسیپشن جو ہے, لوگ خوف زدہ کتنے ہیں, لوگ کاروبار سے کتنا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس اعداد و شمار کے پیچھے سارے انڈیکیٹرز چھپائے ہیں. اس میں یہ دیکھیں نا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ امن, تو امن پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ فائر کی یا جنگ کی یا بندوقوں کے چلنے کی آواز کے کم ہونے کو امن کہتے ہیں؟ نہیں, اس کو تو نیگیٹو پیس کہتے ہیں. اچھا, کیا عام طور پہ جو واقعات ہو رہے ہیں اور ان واقعات کے نہ ہونے جو بظاہر نظر آتے ہیں واقعات نہ ہونے کو امن کہتے ہیں, یا امن احساس تحفظ کو کہتے ہیں, امن ترقی کو کہتے ہیں, امن تعلیم کو کہتے ہیں, امن انصاف کو کہتے ہیں, سماجی اختیار, سوشل چوائس جو ہے اختیار کو کہتے ہیں, امن معاشی ترقی یا معاشی وسائل پہ اپنے اختیار کو کہتے ہیں, امن اپنے فیصلوں پہ اپنے اختیار کو کہتے ہیں, امن جمہوریت کے آگے بڑھنے کو کہتے ہیں, وہ جو پروسیس ہوتا ہے وہ چلتے رہنے کو, جمہوری پروسیس کے آگے بڑھنے اور چلتے رہنے کو کہتے ہیں. یا امن یہ ہے کہ نقل و حرکت کی آزادی ہو, امن یہ ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ہو, امن یہ ہے کہ لوگ کھیل کود بھی سکیں, تفریح بھی کر سکیں, اظہار خیال بھی کر سکیں, ترقی میں حصہ بھی لے سکیں, تعلیم بھی حاصل کر سکیں, ہسپتال بھی ہوں, سڑک بھی ہوں, اسکول بھی ہوں, کالج و یونیورسٹی بھی ہو. کیا امن یہ ہوتا ہے یا امن یہ ہوتا ہے کہ واقعات نہ ہو تو امن ہوگا؟ دیکھیں, یہ احساس تحفظ اتنا ختم ہو کے رہ گیا ہے باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک کہ اس کو آپ ان واقعات سے یا واقعات کی شماریات سے دبا نہیں سکتے, اعداد شمار سے آپ اس کو دبا نہیں سکتے. مجھے یہ بتائیں, یہ جو نوجوان, لیکن مین اسٹریم میڈیا میں تو وہ کامیاب ہے اس بات پہ. دیکھیں, مین اسٹریم میڈیا میں یہ کب تک کامیاب رہیں گے؟ ان کو سوچنا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں بہت عرصے سے 1971 میں ابھی مین اسٹریم میڈیا میں کچھ نہیں تھا, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اسی دن بھی بتایا جا رہا تھا مین اسٹریم میڈیا پہ کہ فتوحات ہو گئی اور وہ ہو گئی, یہ ہو گیا, کامیابیاں بتا رہے تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب مین اسٹریم میڈیا کا یہ جو ہے نا ریت ہے, اور ریت کے نیچے آپ نے شتر مرغ کی طرح سر دبایا ہوا ہے. میرا خیال یہ نہیں. یہ دیکھیں, اب میں بتاؤں, یہ مصور داؤڑ شہید جو دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات میں عوامی نیشنل پارٹی کو امیدوار طور ان کو شہید کیا گیا, اس نوجوان میں یہ 19 20 21 سال کا نوجوان ہوگا. میں نے آپ نے دیکھا بھی تھا جب گئے تھے تو ان کے ساتھ ملے بھی تھے. اس نوجوان میں کتنے امکانات تھے. اب دوسری دیکھیں, یہ جو سنید داؤڑ تھا, یہ لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا تھا. وہاں پہ بہت زیادہ سرگرم کارکن تھا, مختلف تنظیموں کا سرگرم کارکن تھا. یہ اسد داوڑ اس کا
دوست تھا. اچھا یہ وقار اور احمد بھی ان کے دوست تھے. ابھی ایک انصار المجاہدین نامی تنظیم نے کوئی پمفلٹ مبینہ طور پہ شائع کیا ہے, کوئی خط مبینہ طور پہ پھیلا دیا ہے. اس میں کہا ہے کہ یہ جو سنید اور اسد ہے یہ تو ہمارے ٹارگٹ تھے, اور یہ وقار اور احمد ہے نا یہ ان کے ساتھ پھر رہے تھے, تو ہم نے کہا بھی تک نہ پھریں, تو یہ اس وجہ سے مارے گئے کہ یہ سنید اور اسد کے ساتھ اٹھتے جس طرح امریکہ اور پاکستان کولیٹرل ڈیمیج کی بات کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا یہ مجھے بتائیں, یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ نے مارا کیوں اور آپ کی یہ لوگ ٹارگٹ کیوں تھے, اور جن کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے تھے تو ان کے ساتھ کیوں اٹھتے بیٹھتے, ان میں قدر مشترک کیا تھا؟ ایکٹیویزم تھا, اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھانا تھا, اپنے عوام کی ترقی کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تھا. یہ جذبہ تھا, ان میں قدر مشترک تھا, تو یہ ساتھ پھرتے تھے, ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, جیسے ایک تنظیم میں ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. عرض یہ ہے کہ یہ جو مختلف آپریشن ہوئے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم نے بار بار یہ عرض کیا, لکھا بھی کہ اس کے بعد امن کمیٹیاں بنی. امن کمیٹیوں کی شکل میں لوگوں کو بندوق تھما دیا گیا اور ان کو گٹ کا نام دے دیا گیا. اچھا پھر یہ جب آپریشن یا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے یا وہاں پہ جو سیکیورٹی فورسز کی اتنی زیادہ بھاری موجودگی ہے, اس موجودگی کے باوجود اور پورے کے پورے انٹیلیجنس نیٹ ورکس کے باوجود اور مذاکرات کی جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں طالبان کے ٹی ٹی پی کے ساتھ, اس کے باوجود اور ٹی ٹی پی کی طرف سے اعلان کے باوجود کہ جنگ بندی اور فائر بندی انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے, نامعلوم وقت کے لیے, نہیں بہت زیادہ وقت کے لیے جنگ بندی ہوگی, حملہ نہیں ہوگا, یہ کیا ہے؟ اب امن کمیٹی, گڈ و بیڈ کی تمیز, یہ کیا اس علاقے سے یہ اصطلاحات میں آپ بیجوڑ سے لے کے وزیرستان تک, کیا اس علاقے سے یہ اصطلاحات ختم ہو گئے؟ اگر یہ اصطلاحات ان کا استعمال ختم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی میں فرق آیا ہے. اگر وہاں احساسی تحفظ بڑھ گیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو پورے آپ نے خرچ کیا ہے, یہ پورا نظام آپ نے وہاں کھڑا کیا ہے, وہ نظام کام کر رہا ہے. لیکن یہ نظام کام نہیں کر رہا. ہم نے بار بار یہ عرض کیا کہ دیکھیں ڈیولپمنٹ یہ سویلین اداروں کا کام ہے, انتظامیہ چلانا یہ سویلین اداروں کا کام ہے, پولیسنگ یہ سویلین پولیس نظام کا کام ہے. تو سویلین اداروں کو اختیارات منتقل کیوں نہیں کیا جاتے؟ اچھا آپ نے یہ کہا کہ وہاں بڑی کام کی بات, میں ایک چھوٹی سی ایک بات کروں. آپ یہ کہتے ہیں مثلا یہ لوگ یہ کہتے ہیں, یہ معزز لوگ ہیں, ان کو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ سیکیورٹی مسئلے ہیں, تو اس وجہ سے ہم سویلین انتظامیہ کے حوالے نہیں کرتے اختیارات. تو اب کیا ہے؟ یہ ٹارگٹ کلنگ کیا ہے؟ یہ بطخوری کیا ہے؟ یہ جبری گمشدگی کیا ہے؟ پھر آپ نے 190 ارب روپے فینسنگ پہ لگا دیے. اچھا وہ کہاں چلے گئے؟ اس فینسنگ کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر تجارت کے لیے سارے راستے آپ نے بند کر دیے. تجارت کے لیے راستے بند ہیں لیکن ٹارگٹ کلنگ کے لیے آزاد ہیں. ترقی کے لیے راستے بند ہیں لیکن جبری گمشدگی کے لیے آزاد ہیں. اسپتال بنانے, سڑک بنانے کے لیے راستے بند ہیں لیکن بطخوری کے لیے راستے آزاد ہیں. فون آ رہے ہیں لوگوں کو. عرض یہ ہے کہ اس کو ایک ہولسٹک اپروچ کے طور پہ دیکھنا ہوگا. یہ جو آپ نے انتہا پسندی کے خلاف جنگ لڑنی ہے, یہ ہر محاذ پہ لڑنی ہے. یہ میڈیا میں لڑنی ہے, یہ نصاب میں لڑنی ہے, یہ تعلیم میں لڑنی ہے, یہ سول ایکٹیویزم کے ذریعے, سول سوسائٹی تنظیموں کے ذریعے لڑنی, وہاں سیاسی جماعتوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اس کی سہولت کاری کرنی ہے. ان تمام ذریعوں سے آپ نے یہ جنگ لڑنی ہے, ورنہ یہ جو تاثر عوام میں پھیلا جا رہا ہے یہ بہت خطرناک ہے مہران صاحب, کہ وہاں پہ یہ تاثر بہت گہرا ہوتا جا رہا ہے. باجوڑ سے لے کے جتنے بھی نئے اضلاع ہے وزیرستان تک یہ تاثر بہت گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ یہ پشتونوں کا جینوسائیڈ ہے, نسل کشی ہے. تو اگر ریاست پہ یہ الزام لگے تو ریاست نے اس الزام کو دھونا ہے, دھو لینا ہے, ہر صورت میں دھو لینا ہے, ترقی کے ذریعے, جمہوریت کے ذریعے. یہ جو آپ نے بات کی, ابھی میں دیکھ رہا تھا پشاور پریس کلب میں ساری پولیٹیکل پارٹیاں جس میں اے این پی اور پی ٹی ایم اور این ڈی ایم وغیرہ, اسلام آباد میں پروٹیسٹ ہوئے اور شمالی وزیرستان میں بھی پروٹیسٹ ہوئے وہاں پہ جنازے کے وقت. تو یہ ان پروٹیسٹ میں جو آپ نے بات کی ہے نا کہ لوگوں میں یہ تاثر بن رہا ہے کہ مطلب نسل کشی ہے,
یا ایک یہ پروگرام ہے پورا جو ڈیزائن ہو چکا ہے اور کچھ بہت بڑا ہو رہا ہے؟ تو یہ تقاریر میں یہ بات آ گئی ہے. یہ تقاریر میں دیکھیں تقاریر میں یہ بات کیوں نہیں ہے، یہ عام لوگ وہاں کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میڈیا پہ اس کو بند کرنے سے یہ احساس بند ہو جائے گا تو یہ بند نہیں ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں بند ہوتا تو ان ساری تقاریر میں کوئی نہ کہتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس خبر کو دبا دینے سے یا اس واقعے کو دبا دینے سے یہ احساس عدم تحفظ جو وہاں ابھرتا رہا ہے اور جو تاثر ہے نسل کشی کا وہ تاثر یہ ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا، یہ خام خیالی ہے. اس خام خیالی کو ختم کرنا ہوگا. ایک مستقل امن کے لیے نیشنل ایکشن پلان پہ تمام سیاسی جماعتوں کی ایک ایگریمنٹ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک ہولسٹک اپروچ اپنانا ہے، ایک مجموعی ایک اپروچ اپنانا ہے. اس کو تعلیم کے ذریعے، اس کو ترقی کے ذریعے، اس کو جمہوریت کے ذریعے، اس کو سویلین انتظامیہ کے ذریعے، اس کو تجارت و معاشی ترقی کے ساتھ جوڑ کے وہاں کے لوگوں کو اپنے اختیار کے ساتھ اور اپنے لائف سٹائل کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیا جائے گا. تب یہ مستقل امن کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہم نے ٹارگٹ کلنگ پہ بات کی، اور جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا آخر میں کہ تعلیم، ترقی، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، اس پہ ہم نے پروگرام کے درمیان میں بھی بات کی. لیکن آخر میں یہ کہہ دوں کہ یہ سب کچھ جو ہوگا یہ سویلین قوتیں وہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن، سویلین ایڈمنسٹریشن کے ہاتھوں ہوگا، تب امن آئے گا. بہت بہت شکریہ.